پاکستان میں اگر آپ کی پہلی اولاد ہو گئی ہے، اس کے بعد مزید بچے پیدا کرنے سے پہلے اپنا بینک بیلنس، اپنی صحت اور اپنی ڈھلتی ہوئی جوانی کو مد نظر رکھ لیں۔ اگر بس شہری میں لگے ہوئے ہیں اور پہلے لڑکے کے بعد 3-4 بیٹیاں ہو گئیں، یا پہلی 3-4 لڑکیاں ہو گئیں اور بیٹے کے چکر میں لگے رہے، تو آپ کی اپنی ٹانگیں تو قبر میں ہے۔ وہ بیٹیاں آپ کے بڑے بیٹے کی ذمہ داری ایویں بن جائیں گی، اس کی کانسنٹ کے بغیر۔ وہ ساری زندگی اسی میں لگا رہے گا کہ میں اپنے پیو دیاں تیاں ویونیاں نے، میری 5 یا 6 بہناں ویون والیاں نے، اولادا جہیز کٹھا کرنا۔ I know so many families جن کے اور ہمارے ہاں فیملی پلاننگ کیا ہو رہی ہے کہ شادی کرو اور اس کے بعد یہ پلاننگ کرو کہ بچے کم سے کم ہوں، تھوڑے سے تھوڑے ہوں، تاکہ آپ کے لیے بوجھ نہ ہو، آپ کے بعد پچھڑوں کے لیے بوجھ نہ ہو۔ کیسی عجیب بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھوک کے، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم وایاکم، فرمایا ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اگر تمہیں ہم نے رزق دیا ہے تو ہم ان کو بھی رزق دیں گے۔ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک اولاد کا قتل جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میں جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ٹھہرنے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتے ہیں، اور یہ سب کا سب کتاب مبین میں واضح ہے۔ حضرات ناظرین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس وقت کوئی بھی بچہ وہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، اس کی پیدائش سے قبل اللہ رب العالمین اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کا شقی و سعید ہونا، فرمایا یہ تینوں چیزیں لکھوا دیتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین لکھوا دیتے ہیں بالآخر وہ انسان کو مل کے ہی رہتا ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے ہی سکالر اور بڑے ہی دانشور سمجھنے والے، اور کہیں پہ وہ لوگوں کو کس حوالہ سے گمراہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں لوگوں کو فیملی پلاننگ کے نام سے دین سے دور اور اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں نظریہ اور عقیدہ دیا ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک شخص وہ مسلمان بھی ہو اور اس کا اللہ کی ذات پہ ایمان اور یقین بھی ہو، اور اس کا یہ دعویٰ بھی ہو کہ اللہ وہ ہر انسان کے رزق کا مالک ہے، ہر انسان ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کے رزق کا مالک ہے، تو اس کے باوجود پھر وہ جس وقت فیملی پلاننگ اس کی باری آتی ہے، پھر ایسی باتیں اس کے ذہن کے اندر آئیں کہ ہم بچوں کو جو پیدا ہوں گے ان کو کہاں سے کھلائیں گے، یہ بچوں کا رزق، ان کی روزی، ان کا نظام کیا ہوگا، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ان کے جانے کے بعد ان کا بوجھ جو ہے وہ کس کے اوپر ہوگا، جو بیٹیاں ہوں گی وہ بھائیوں کے لیے بوجھ ہوں گی۔ یہ ساری کی ساری باتیں یقیناً قرآن و حدیث اور عقیدہ اسلام، عقیدہ توحید اس کے مخالف ہے۔ اگر انسان اس کا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان اور یقین مستحکم ہو کہ میرے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو جس طرح میرے مالک نے مجھے رزق سے محروم نہیں کیا، میری اولاد کو بھی مالک رزق سے محروم نہیں کرے گا۔ تو محترم بھائیو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ کی تو یہ تعلیم ہے، فرمایا کہ ایسی خواتین سے شادی کرو، فرمایا جو زیادہ بچے جنم دینے والی ہوں، اور فرمایا میں کل قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کے اوپر فرمایا فخر کروں گا۔ اور ہمارے ہاں فیملی پلاننگ کیا ہو رہی ہے کہ شادی کرو اور اس کے بعد یہ پلاننگ کرو کہ بچے کم سے کم ہوں، تھوڑے سے تھوڑے ہوں، تاکہ آپ کے لیے بوجھ نہ ہو، آپ کے بعد پچھڑوں کے لیے بوجھ نہ ہو۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کیا ان لوگوں نے نہیں پڑھا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں یہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ
31 نمبر آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہ لوگوں اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ طرح طرح سے اولاد کا قتل کیا کرتے تھے، تو ہمارے ہاں آج اس زمانے کے اندر جس زمانے کے لوگوں کو ہم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، جس دور کو ہم پڑھا لکھا دور کہتے ہیں، اس دور کے لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے قرآن کی مخالفت سراسر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھوک کے، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم وإیاکم، فرمایا ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اگر تمہیں ہم نے رزق دیا ہے تو ہم ان کو بھی رزق دیں گے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، بے شک اولاد کا قتل جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے حضرات ناظرین، ایسے لوگ جو فیملی پلانر کے حوالہ سے یہ کہنے والے، آپ ان لوگوں کی بات کے اوپر دھیان نہ دیجئے۔ اگر آپ واقعتاً ہی مسلمان ہیں، پھر اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان کو اپنائیے، ان کو سامنے رکھیے، ان کے مطابق اپنا نظریہ اور عقیدہ بنائیے، تو انشاءاللہ جس وقت اللہ کی ذات کے اوپر آپ کا، میرا ایمان اور یقین مستحکم ہوگا، تو انشاءاللہ میرا مالک وہ انشاءاللہ ہمیں بھوکا مرنا نہیں دے گا۔ بلکہ میرے سامنے تو بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ والدین معاشی طور پہ کمزور، لیکن اولاد معاشی طور پہ والدین سے بھی آگے گزر جاتی ہے، اولاد والدین سے معاشی طور پہ مستحکم ہو جاتی ہے۔ تو پھر کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مالی طور پہ مستحکم نہیں ہیں، مضبوط نہیں ہیں، کمزور ہیں؟ اس لیے ہمیں فیملی پلاننگ جو ہے بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو بچے وہ بھوک کی وجہ سے بلبلاتے پھریں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔